والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ جاری ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے جتنے بھی پبلک کام تھے وہ سب جنات کرتے تھے۔ اصل میں یہ ان کے گناہوں کی سزا تھی، کیونکہ یہ لوگ پہلے لوگوں کو یہ درشاتے تھے کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں، وہ غائب جانتے ہیں اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ بھی جانتے ہیں۔ تو نبی ہونے کے ناطے سلیمان علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ ایسے غلط عقائد اپنے فالوور میں سے نکال دیں۔ سلیمان علیہ السلام بہت شان سے رہتے تھے اور تمام مخلوق ان کے تابع تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موت مقرر کر دی۔ ان کی زندگی اور موت سب کے سب پوری طریقے سے کرامات سے بھری ہوئی تھی، تو ان کی موت بھی اسی طرح سے ہوئی۔ ان کی موت ان کی زندگی کی طرح بالکل نایاب تھی۔ لوگوں کا یہ جاننا ضروری تھا کہ فیوچر کا جو علم ہے وہ نہ تو جنات کے پاس ہے نہ تو نبیوں کے پاس ہے، یہ علم صرف اللہ کو ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی جو یہ محنت تھی اس طرف، وہ صرف ان کی زندگی تک نہیں تھی، بلکہ ان کی موت بھی اس چیز کی ایک مثال بن کے رہ گئی۔ وہ اپنی چھڑی لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور جنات کو دیکھتے تھے کہ وہ کیسے کام کر رہے ہیں، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت لمبے وقت تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، کیونکہ وہ ایک دم صحیح سلامت بیٹھے تھے۔ جو جنات تھے وہ محنت مزدوری سے اپنا کام کرتے رہے، ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام ان پر پوری طریقے سے نگرانی کر رہے ہیں۔ بہت دنوں بعد ایک کیڑا جو تھا وہ سلیمان علیہ السلام کی اس چھڑی کو کھانے لگا۔ وہ کھاتا رہا اور جیسے ہی چھڑی کا جو نچلا حصہ ہے وہ ختم ہوا تو پھر وہ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ان کا جسم زمین پہ جا گرا۔ لوگ ان کی طرف دوڑے چلے آئے۔ ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ ان کا انتقال تو بہت پہلے ہو چکا تھا، اور یہ جنات ہیں، یہ غیب کا علم نہیں رکھتے، کیونکہ اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا تو وہ کام کیوں جاری رکھتے؟ وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں۔ اس کا ذکر قرآن میں اس طرح سے ہے، ترجمہ: اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور بعض جن اس کے تابع کر دیے جو اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرکشی کرتا تو ہم اسے خوب بھڑکتی آگ کا عذاب چکھاتے۔ جو وہ سلیمان چاہتا وہ جن اس کے لیے وہی بنا دیتے، عالی شان عمارتیں اور مجسمے اور حوضوں جیسے بڑے بڑے لگن اور ایک ہی جگہ چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں۔ اے آل داؤد، شکرانے کے طور پر نیک عمل کرو، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہی ہیں۔ پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو ان جنوں کو زمین کے کیڑے دیمک کے سوا کسی چیز نے بھی سلیمان کی موت کی اطلاع نہ دی۔ وہ اس کی لاٹھی کو کھاتا رہا۔ پھر جب وہ گر پڑا تو جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غائب جانتے ہوتے تو وہ اس رسوا کن عذاب مشقت میں مبتلا نہ رہتے۔ سلیمان علیہ السلام کا قصہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی پارٹ میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔